السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، نوجوانان ملت، جس طرح اللہ تعالی ہم سب کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اسی طرح ہمارے احوال، ہمارے حالات کا خالق اور پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. غم کے حالات ہوں، خوشی کے حالات ہوں، مصیبتوں کے حالات ہوں، عافیت کے حالات ہوں، سارے حالات اللہ تبارک و تعالی لاتا ہے. اچھے حالات ہوں، خوشی کے حالات ہوں، ایسے موقع پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور مزید عافیت کی دعائیں کرنا چاہیے. اترانا نہیں چاہیے، غرور اور تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے. مصیبتوں کے حالات ہیں، برے حالات ہیں، واویلا نہیں مچانا ہے، بے صبرے نہیں ہونا ہے، گھبرانا بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں، تم کمزور نہ پڑو، بزدل نہ ہو جاؤ، پست ہمت نہ ہو جاؤ، غمگین مت ہو، خوف زدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی باعزت رہو گے، تم ہی کو غلبہ ملے گا، بشرطے کہ تم صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنو. مسلمانوں ہی کے لیے عزت ہے، مسلمانوں ہی کے لیے غلبہ ہے، دونوں جہاں کے اندر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اور غلبہ اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے. ہاں، حالات آتے ہیں، ان حالات کے اندر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ ایسے حالات کے اندر اللہ کی طرف سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. حمد و صلات کے بعد جو دو آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں،
ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی طاقت کے لیے، مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلوانے کے واسطے دو اصول اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان دو اصولوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے ان حالات کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر جو ہمیں رہنمائی فرماتا ہے، اس میں ہمیں رہنمائی لینے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے مسلمانوں، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تقاتہ ہوا ان یطاع فلا یعصى، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو یاد کیا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، خدا کو ہم نہ بھولیں، خدا کو ہم یاد کریں، وَيُشْكَرَ وَلَا يُكْفَرْ، اور اللہ کا شکر ہم بجا لانے والے بنے، کفران نعمت اور اللہ کی ناشکری کرنے والے ہم نہ بنے۔ تو ہماری پوری زندگی اس حدیث کی تفسیر ہونی چاہیے کہ ہم ہر موقع پر، ہر حال میں، چاہے اچھا حال ہو، برا حال ہو، مصیبت کا ماحول ہو، خوشی کا ماحول ہو، ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بنیں، اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچائیں، اللہ کو یاد کریں، غفلت میں نہ رہیں، ہر موقع پر اللہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہو، اور ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر بجانے والے بنے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اے اللہ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ یہ حق تقاتہ کا مطلب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ علماء کرام نے تقوی کے 3 درجات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچائے، ایسے آدمی کو بھی متقی کہا جاتا ہے جو آدمی کفر اور شرک میں مبتلا نہ ہو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جن باتوں سے اور جن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں داخل کرے، اور اللہ اور اس کے رسول جن باتوں سے، جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں ان باتوں سے اور ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کا لحاظ کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی ناخوشی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، ہمیشہ اللہ اس کے ذہن و دماغ میں ہو، دل کے اندر ہو، اس کا دل کبھی بھی اللہ سے غافل نہ ہو، اور ہر موقع پر اللہ کی رضامندی سامنے رہے، اللہ کی خوشنودی سامنے رہے، کوئی بھی موقع ہو اللہ کی رضامندی سامنے رہے، اللہ کی خوشنودی سامنے رہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا جذبہ اس کے سامنے ہو۔ یہ تینوں درجات حاصل کرنا یہ تقوی کہلاتا ہے، جس کا مطالبہ اللہ نے میرے سے اور آپ سے کیا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مرو اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، تمہاری
موت اسلام پر آئے، تمہاری موت ایمان پر آئے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تحیون تموتون وتحشرون کما تموتون، جیسے تم زندگی گزارو گے اس حالت میں تمہاری موت واقع ہوگی، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسی حال میں تمہیں اٹھائے گا جس حال میں تم مرو گے۔ ہم چاہتے ہیں مرنا اسلام پر، ایمان پر، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر موقع پر ہم اسلام کو سامنے رکھیں، اسلام پر زندگی گزاریں، اسلامی احکامات پر زندگی گزاریں۔ دنیا کا نقصان ہو جائے حرج نہیں، لیکن اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ یہ جذبہ ہم مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ اس طرح سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز موت بھی ہماری اسلام پر آئے گی، ایمان پر آئے گی، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ساتھ ہمارا حشر کرے گا، مسلمانوں کے ساتھ ہمیں اٹھائے گا، حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حشر ہوگا، صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اولیاء اعظام کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے گا۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں ہمارا حشر صلحاء کے ساتھ ہو، صحابہ کے ساتھ ہو، حضور کے ساتھ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور والی زندگی گزاریں، صحابہ والی زندگی گزاریں، اولیاء اعظام نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس طرح ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں، زندگی کے ہر موڑ پر۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادات کے اندر ہم اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتے ہیں، لیکن دوسری چیزوں میں ہم اللہ کے احکامات کو سامنے نہیں رکھتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سامنے نہیں رکھتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں میں جو احکامات اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور جو شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان 5 احکامات میں آئی ہے ان پر ہم عمل پیرا ہوں۔ دین کو 2 ٹکڑوں میں ہرگز نہ بانٹیں، اپنے مزاج کے دین پر نہ چلیں، اپنی طبیعت کے دین پر نہ چلیں، ماحول کے دین پر بھی نہ چلیں۔ ہم ماحول کے بندے نہیں ہیں، ماحول کے غلام نہیں ہیں، اور اسی طرح ہم دنیا کے بندے نہیں ہیں، دنیا کے غلام نہیں ہیں، حالات کے بھی ہم بندے نہیں ہیں، حالات کے ہم غلام نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضور کے غلام ہیں۔ اللہ کے حکموں کو سامنے رکھنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سامنے رکھنا ہے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم ایمان کے اندر اللہ کے احکامات کا لحاظ کرتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں پر ایمان رکھنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں پر ہم ایمان رکھتے بھی ہیں اور رکھنا بھی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر ایمان رکھنے کی ہمیں تعلیم دی ہے ان باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے۔ اسی طرح عبادات کے اندر بھی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے اور دیگر اس طرح کی عبادات ہیں، ان عبادات میں بھی ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سامنے رکھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کبھی بھی ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ حج میں اپنے ذہن سے کروں گا، لوگ جو کہتے ہیں اس طرح میں کروں گا، نماز میں اپنے ذہن سے پڑھوں گا اور لوگ جس طرح کہتے ہیں اس طرح میں پڑھوں گا۔ ہرگز ہمارا ذہن و دماغ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا ذہن، ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ نماز اسی وقت قبول ہوگی اللہ کے دربار میں جب ہم نماز کو حضور کے طریقے پر پڑھیں گے، حج ہمارا اسی وقت قبول ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم حج کریں گے، روزہ بھی اسی وقت ہمارا مقبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کے مطابق ہم روزہ رکھیں گے۔ عبادات کے اندر ہم یہ چیز سمجھتے ہیں، ایمانیات کے اندر بھی ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن حقوق کے اندر، معاملات کے اندر،
معاشرت کے اندر ہم ماحول کے بندے بن جاتے ہیں، ماحول کے غلام ہم بن جاتے ہیں، دنیا والوں کے غلام ہم بن جاتے ہیں۔ معاملہ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم اللہ کا حکم اور حضور کا طریقہ نہیں دیکھتے۔ نکاح کرنا ہے، اللہ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نہیں دیکھتے۔ زندگی کیسے گزارنا ہے، اس میں اللہ کے حکم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم نہیں دیکھتے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور اسلام صرف مسجد تک محدود ہے اور عبادات تک محدود ہے۔ عبادتیں اللہ کے حکم پر ہوں گی، حضور کے طریقے پر ہوں گی۔ اسی طرح مسجد میں اعمال جو ہوں گے خالص دینی اعمال ہوں گے، عبادتیں ہوں گی، قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، ذکر ہوگا، دنیا کی باتیں یہاں پر نہیں ہوں گی، اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر اپنی پوری زندگی میں، معاملات میں، معاشرت میں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، نکاح میں اور دیگر اسی طرح اسلام کے احکامات ہیں، وراثت میں، حضانت میں، جتنے معاملات ہیں اور مسلمانوں کے آئلی قانون ہیں، اصول ہیں، ان میں ہم اللہ کے نہ حکم کو دیکھتے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھتے ہیں۔ وہاں اپنے آپ کو ہم آزاد سمجھتے ہیں، نکاحوں کے اندر، حقوق کی ادائیگی کے اندر، ماں باپ کو بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اللہ کا حکم، حضور کا طریقہ ہم نہیں دیکھتے۔ میاں بیوی کا آپس میں سلوک کیسا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے، اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ کرتے ہیں، لوگ جو کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں۔ حقوق کی ادائیگی کے اندر بھی اللہ کی تعلیمات ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز حقوق بھی ادا ہوں گے اور پیار و محبت بھی باقی رہے گا، امن باقی رہے گا، سکون رہے گا گھروں کے اندر۔ میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہو گئی، اس میں بھی طلاق دینے میں جلدی کرتے ہیں، خلا لینے میں جلدی کرتے ہیں۔ وراثت کا مسئلہ ہے، یہاں ہم اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتے، حضور کی شریعت کو نہیں دیکھتے، اپنا مفاد کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، جائیدادوں میں جن کا حق ہے ان کو ہم حق نہیں دیتے۔ یہاں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اپنا مفاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ مفسرین کرام نے اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اس کا کہ مسلمان پوری طرح مذہب اسلام میں داخل ہو جائیں، مذہب اسلام کو قبول کر لیں پوری طرح۔ یعنی کیا مطلب؟ جس طرح ہم اپنے جسم کے اعضاء سے اسلام پر چلتے ہیں، ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے، کانوں سے، جسم کے سارے اعضاء سے اسلام پر ہم چلتے ہیں، اسی طرح ہمارا ذہن بھی، ہمارا دل بھی اسلام پر مطمئن رہے، پرسکون رہے، رتی برابر دل کے اندر خلیش نہ ہو، بیزارگی نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ کیا حکم آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ کیا چیز بتائی گئی ہے۔ بے چینی اور بے قراری ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ذہن بھی مطمئن ہو، دل بھی مطمئن ہو، اور ہم اسلام پر بھی اپنے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے چلنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا دل مطمئن ہے، ہمارا دماغ بھی مطمئن ہے،
لیکن ہم اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے سے، ہاتھ پیر کے ذریعے سے اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے. دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. عمل کر رہے ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہے، دماغ مطمئن نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. دل مطمئن ہے، دماغ مطمئن ہے، لیکن اللہ کے حکموں پر پریکٹس نہیں کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ذہن بھی مطمئن ہو، ہمارا دل بھی مطمئن ہو، اور ہم اپنے ہاتھ پیر کے ذریعے سے، اپنے جسم کے سارے اعضاء کے ذریعے سے اسلام پر مکمل طور سے عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے مطلب اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ کا. دوسرا مطلب مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم مکمل دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے بعض احکامات کو قبول کرو اور اس پر چلو اور بعض احکامات کو چھوڑ دو. بعض تعلیمات پر عمل کرو اور بعض تعلیمات کو چھوڑ دو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مکمل دین اسلام کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاؤ اور اس کو قبول کرو. ذہن کے اعتبار سے بھی مطمئن رہو، دل کے اعتبار سے بھی مطمئن رہو، اور ان پر پریکٹس بھی کرو. عملی زندگی میں مکمل اسلام کو لانے کی کوشش کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. شیطان انسانوں کو بہلا کر، پھسلا کر صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے. دوسرے طریقے انسانوں کے سامنے بھی، مسلمانوں کے سامنے بھی لا کر رکھتا ہے. کفریہ طریقے، شرکیہ طریقے، سنت کے خلاف طریقے، وہ طریقے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں، اور اس کو پھیلانا چاہتا ہے. اور انسان اس کی باتوں میں آتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں اپنی زندگی میں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اسلام کے علاوہ جتنے طریقے دنیا کے اندر رائج ہیں وہ سارے طریقے شیطان کے طریقے ہیں. شیطان نے انہیں اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ سیدھا راستہ ہے، اسلام کا راستہ. اللہ اور اس کے رسول نے جو راستہ زندگی گزارنے کا بتایا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی رسول اللہ کا راستہ ہے. اسی میں تمہاری دنیا آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے اور مضمر ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف طریقے جو دنیا میں رائج ہیں اور لوگ رائج کر رہے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو، ان کو اپنی زندگی میں داخل نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیا کرے گا شیطان؟ تمہیں راہ راست سے ہٹائے گا اور اپنے راستوں پر چلائے گا تم کو، اور تم کیا ہو جاؤ گے؟ شیطان جہاں جائے گا وہیں پر تم بھی جاؤ گے. یعنی شیطان جہنم میں جاتا ہے، اس کے پیچھے چلنے والے بھی، اسلام کے علاوہ طریقوں پر چلنے والے بھی جہنم ہی میں جاتے ہیں. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ پہلا اصول بتایا کہ اسلام پر زندگی گزارو، اپنے آپ کو مکمل اسلام پر لاؤ. سب کی زندگیوں میں اسلام آ جائے گا، خدا کے احکامات آ جائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جائے گی، پھر محبتیں قائم ہو جائیں گی، کسی سے کسی کو شکایت نہیں رہے گی.
بچوں کو ماں باپ سے شکایت نہیں ہوگی، ماں باپ کو بچوں سے شکایت نہیں ہوگی، بیوی کو شوہر سے شکایت نہیں ہوگی، شوہر کو بیوی سے شکایت نہیں ہوگی، رشتہ داروں کو تمہارے سے شکایت نہیں ہوگی اور تم کو رشتہ داروں سے شکایت نہیں ہوگی، محبت بھرا ماحول بنے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جن مسلمانوں کی زندگیوں میں ایمان، اعمال یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات زندہ ہوتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جاتے ہیں، سب کی زندگی اسلامی ہو جاتی ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تم سب کے دلوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے محبتیں ڈالتا ہے، بشرطے کہ ہم سب اسلام پر چلیں، اسلام کو قبول کریں، مکمل اسلام پر چلیں، ہمارے اعضاء بھی اسلامی احکامات پر چلیں، اور اسی طرح ہمارا ذہن بھی، ہمارا دماغ بھی، ہمارا قلب اور دل بھی پرسکون رہے اسلام کے بارے میں۔ دوسرا اصول آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، تم سب اسلام پر چلتے ہوئے اللہ کی رسی کو تھام لو، اسلام کو تھام لو، تم سب متحد ہو کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ ایمان، اعمال، اللہ کے احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہم سب کی زندگی میں آ جائے گی تو پھر ہمارے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی۔ اب جب محبتیں پیدا ہوں گی تو ہمارے اندر اتحاد و اتفاق بھی آ جائے، اور ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام سکتے ہیں، اسلام کو تھام سکتے ہیں، ہمارے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے، ایک قوت پیدا ہو جائے گی، ہم سب متحد ہو جائیں گے۔ تو اتحاد و اتفاق یہ بھی دنیا آخرت میں کامیابی کے واسطے، ہماری ظاہری اور باطنی اصلاح کے واسطے، انفرادی اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے بھی، اجتماعی طاقت کے واسطے بھی، انفرادی طاقت کے واسطے بھی اتحاد و اتفاق بھی ضروری ہے۔ جس طرح اسلام پر زندگی گزارنا ضروری ہے، اسی طرح اتحاد و اتفاق بھی ضروری ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، وَلَا تَفَرَّقُوا، تم مفترق نہ ہو جاؤ، تم منتشر نہ ہو جاؤ۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، جو لوگ دین کے اندر تفریقہ بازی کرتے ہیں، تفریقہ پیدا کرتے ہیں، فرقے بانٹتے ہیں، وکانوا شیعا، اور مختلف جماعتوں میں، مختلف دھڑوں میں بڑھ جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا لست منہم فی شیء، آپ کا ایسے مسلمانوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ایسے مسلمانوں سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کی تعلیمات کے یہ منکر ہیں، آپ کی شریعت کے یہ منکر ہیں، آپ پر جو ہم نے قرآن اتارا ہے اس قرآن کے منکر ہیں، جو دین کے اندر تفرقہ ڈالتے ہیں اور مختلف جماعتوں میں بڑھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت پر آتے ہیں، ایک دوسرے کی دشمنی پر آتے ہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، مفترق نہ ہو جاؤ، منتشر نہ ہو جاؤ، ایک دل ہو کر رہو، ایک جسم بن کر رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو افتراق بہت ناپسند ہے، انتشار بہت اللہ کو ناپسند ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کے مخالف نہ بنو، ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو۔ فَتَفْشَلُوا،
تم کمزور پڑ جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا جمے رہو، اسلام پر جمے رہو، اتحاد و اتفاق پر جمے رہو. اسلام پر چلنے کے واسطے، اتحاد و اتفاق امت کے اندر باقی رکھنے کے واسطے آپ کو مشکلات اٹھانی پڑے، قربانیاں دینی پڑے، قربانیاں دو، مشکلات برداشت کرو، تکلیفیں برداشت کرو، اپنی اناؤں کو ختم کرو، اپنے حسد کو ختم کرو، اپنے بغض کو ختم کرو، اپنے تکبر کو ختم کرو، اپنی بزرگی اور اپنی بڑائی کو بھی ختم کرو. اسلام پر چلنا ہے اور اتحاد و اتفاق امت کے اندر باقی رہنا ہے. یہ دو چیزیں ہم سب کے واسطے نہایت ہی ضروری ہیں. آج کل اس کا بہت ہی زیادہ فقدان نظر آتا ہے. مسلمان اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا بھی نہیں ہے اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی بھی کمی ہے، جس کا فائدہ دشمنان اسلام اٹھا رہے ہیں. خود ہمارے اندر اللہ کے حکموں کی عظمت نہ ہو تو غیروں میں کہاں عظمت آئے گی؟ اللہ نے جو طریقے زندگی گزارنے کے بتائے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں زندگی گزارنے کے جو طریقے بتلائے گئے ہیں، ان طریقوں کی عظمت و محبت ہمارے اندر نہ ہو تو غیروں میں کہاں سے آئیں؟ جس کی بنیاد پر نت نئے حالات خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں پر آ رہے ہیں. پردے کا مسئلہ لے لو، مسلمان عورتوں میں پردے کی کمی ہے. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ پردہ ضروری نہیں ہے. نماز کو ضروری سمجھتے ہیں، حج کو ضروری سمجھتے ہیں، روزے کو ضروری سمجھتے ہیں. اس میں انہوں نے کوئی خلل اندازی نہیں کی. حالانکہ بہت سارے مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے مسلمان حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، بہت سے مسلمان روزہ فرض ہونے کے باوجود بھی فرض روزے نہیں رکھتے ہیں. لیکن ان کو ہمت اور طاقت نہیں ہوئی دشمنان اسلام کو ہماری نماز پر حملہ کرنے کے لیے، ہمارے حج پر حملہ کرنے کے لیے، ہمارے روزوں پر حملہ کرنے کے واسطے، لیکن پردے پر حملہ کر دیا. عملی اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں. بہت سی مسلمان عورتیں بے پردہ رہتی ہیں اور نام نہاد مسلمان عورتوں نے اس کو اپنے لیے مصیبت بھی سمجھا، بیانات بھی دیے، جس کی بنیاد پر حجاب پر پابندی کا مسئلہ آیا. میاں بیوی کے آپسی تعلقات اسلام کی روشنی میں ہمارے نہیں ہیں، جس کی بنیاد پر مظالم کا شکار ہوتی ہیں عورتیں اور اپنا حق مانگنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آنے کے بجائے غیروں کے پاس جاتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. اگر آپ بیوی کا حق ادا کیے ہوئے ہوتے تو وہ شکایت نہ کرتی اور میاں بیوی کے تعلقات خراب نہ ہوتے. حقوق کی ادائیگی میں ہم پیچھے ہیں. نکاح کے مسئلے میں مسلمان آج اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے کو سامنے رکھ کر نکاح نہیں کرتے. طلاق کا مسئلہ ہے، بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے طلاق. ہاں مجبوری آ جائے، بہت زیادہ مجبوری، تو اس کے لیے طلاق کا طریقہ بتلایا گیا ہے. اس کو ہم معلوم نہیں کرتے، اس کے مطابق ہم طلاق نہیں دیتے، بلکہ غصے میں جو سمجھ میں آتا ہے طریقہ اس کو ہم اختیار کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر دیکھنے والوں کو یہ ظلم معلوم ہوتا ہے اور ان کے لیے ایک بہانہ مل جاتا ہے اسلام پر حملے کرنے کے واسطے. حضانت کا مسئلہ ہے، بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے.
اسی طرح متبنہ بیٹوں کا مسئلہ ہے، لے پالک بچوں کا مسئلہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے واسطے احکامات آئے ہیں۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور قیامت تک کے لیے اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ جس طرح نماز میں، روزے میں، حج میں تبدیلی نہیں آئے گی، اسی طرح معاملات کے اندر جو اللہ کی تعلیمات ہیں، معاشرت کے اندر جو اللہ کی تعلیمات ہیں، طلاق میں، خلا میں، نکاح میں، حضانت میں، وراثت میں اور متمنا بیٹوں کے سلسلے میں جو اللہ کی تعلیمات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں ہم ہرگز سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ لیکن دشمنان اسلام کو موقع ہم دیتے ہیں، اس پر عمل نہ کرتے ہوئے، اس کو نہ جانتے ہوئے۔ بہت سے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے معاملات کیسے ہونے چاہیے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، خلا کسے کہتے ہیں، طلاق کسے کہتے ہیں، پردہ کتنا ضروری ہے، بچوں کی پرورش کس کے ذمہ آتی ہے، وراثت کا کیا طریقہ ہے، جائیداد اور پراپرٹیاں دینے کا کیا طریقہ ہے، نہیں دیں گے تو کتنے بڑے مجرم بنو گے اللہ کے دربار میں۔ یہ ساری چیزوں سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں غیر ضروری ہیں، زائد ہیں، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے علماء کرام نے جس طرح اس ملک کی حفاظت کے واسطے قربانیاں دی ہیں، مجاہدے برداشت کیے ہیں، اسی طرح اسلام کی بقا کے واسطے، اسلام کے تحفظ کے واسطے بھی انہوں نے مجاہدے برداشت کیے ہیں اور اس کی کوششیں شروع دن سے رہی ہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان بھی محفوظ رہے، امن کا، بھائی چارگی کا، محبت کا گہوارہ بنے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر مذہب کے ماننے والے اس ملک کے اندر اپنے مذہب پر آسانی سے چل سکیں، ان کو کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے کوششیں کی ہیں۔ برادران وطن کے بزرگوں نے بھی، مسلمانوں کے بزرگوں نے بھی، اور ہر مذہب کے ماننے والے بزرگوں نے بھی ماشاءاللہ اس کو باقی رکھنے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ شریعت ایکٹ بنا ہے ماشاءاللہ، مسلم پرسنل لا بورڈ بھی ہمارا بنا ہوا ہے، سب کا بنا ہوا ہے، یہودیوں کا بنا ہوا ہے، عیسائیوں کا بنا ہوا ہے، ہندوؤں کا بنا ہوا ہے۔ اب سننے میں یہ بات یہ آ رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ حضرات کے بھی علم میں ہو، یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ اور یونیفارم سول کوڈ لانے کے واسطے کوششیں تیز ہو گئی ہے، حکومت کی طرف سے مطالبہ ہے۔ نیت ان کی ٹھیک نہیں ہے، سیاسی فائدہ اٹھانے کے واسطے اب کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ مسئلہ انہوں نے اٹھا دیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے اور اسی طرح ہمارے مسلمانوں نے ملک کے امن کے واسطے کوششیں کی ہیں اپنی طاقت کے بقدر، اور اسلام پر ہم مسلمان چل سکیں، اللہ کے احکامات پر، اسلام پر، یہ ماحول باقی رکھنے کے واسطے، یہ ماحول بنانے کے واسطے جو انہوں نے کوششیں کی ہیں، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس کوشش کا حصہ بنیں، یہ ماحول ہم برقرار رکھیں، اسلام پر آزادی سے ہم چلتے رہیں، قیامت تک چلتے رہیں، اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو بھی اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی رہے، یہ ہمارا دستوری حق ہے۔ ہندوستان کا قانون ہمیں اس کا حق دیتا ہے۔ اب مسلمانوں پر سب سے زیادہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے، تو ہماری ذمہ داری دوہری بن جاتی ہے۔ ایک تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے مکمل دین کو اپنی زندگی میں داخل کریں، جانیں اسلام کو، ایمانیات میں کیا اللہ کا حکم ہے، عبادات میں، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، زندگی گزارنے کے بارے میں، تجارت اور لین دین کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، طلاق و خلا کے بارے میں، پردے کے بارے میں،
جن جن باتوں کو دشمنان اسلام اٹھا رہے ہیں ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں اور جان کر دل کو مطمئن کرتے ہیں وہ اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم کوشش کریں، اور ماحول بھی سازگار بنانے کی کوشش کریں۔ ماحول اگر اسلام پر چلنے میں ہمیں رکاوٹ بن رہا ہے، دنیا والے رکاوٹ بن رہے ہیں، تو ہمیں طاقت بھر اپنی استطاعت کے مطابق کوششیں کرنا چاہیے، ہمیں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو سرے-دست مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ حکومت نے اور لا کمیشن نے یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کے سلسلے میں پورے ہندوستانیوں سے رائے طلب کی ہے، اور آپ کا خیال انہوں نے طلب کیا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ ہندوستان کے اندر نافذ کیا جائے یا نہیں کیا جائے؟ اس کی رائے آپ سب سے مانگنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، جس کی بنیاد پر مسلم پرسنل لا بورڈ نے QR کوڈ جاری کیا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ہر چیز واٹس ایپ پر آتی ہے، موبائل پر آتی ہے، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہر مسلمان اپنی رائے دے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہیں، اسلام پر یہ حملہ ہے، مذہب پر چلنے کے واسطے اس میں رکاوٹ ہے، لہذا ہم یونیفارم سول کوڈ کو نہیں مانتے، یکساں سول کوڈ کو نہیں مانتے، مسلم پرسنل لا ہونا چاہیے۔ 1937 سے لے کر ماشاءاللہ آج تک ہم مسلم پرسنل لا پر عمل کرتے ہوئے آئے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ عمل کریں گے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، بلکہ مساجد کے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو QR کوڈ آیا ہے اس کو آپ مسجد کے دیواروں پر چسپاں کریں تاکہ مسلمان اس کو اسکین کر کے اپنی رائے داخل کر سکیں، اپنا احتجاج درج کرا سکیں۔ پڑھے لکھے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، تنظیموں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس میں آپ دوسروں کا تعاون کرنے کی کوشش کریں، ایک فضا ہموار کریں۔ 14 جولائی تک کا یہ وقت ہے آپ کے پاس احتجاج درج کروانے کا اور اپنی رائے دینے کا۔ میں نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، عورتوں سے بھی میری گزارش ہے، آپ حضرات اپنی عورتوں سے بھی یہ بات کہتے ہوئے ان کے اپنے موبائل سے یہ احتجاج ضرور درج کرانے کی کوشش کریں۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اس سے کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی کوشش ہم کر سکتے ہیں ہم کریں، اس کے بعد اللہ کرے گا انشاءاللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر ہم اللہ کو جواب نہیں دے سکتے کہ یا اللہ میں نے یہ نہیں کیا ہے یا کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ کر دیا تو پھر اللہ کے پاس ہم جواب دے سکتے ہیں یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا رائے درج کرانے کا، حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، طاقت ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، جس کی بنیاد پر ہم اتنا کرتے ہوئے خاموش ہو گئے، ہم اللہ کے دربار میں کہہ سکتے ہیں۔ لہذا شرعی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کو آپ کرنے کی کوشش کریں، دوسروں سے بھی کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سارے مسلمانوں کو اسلام پر مکمل طور سے عمل پیرا ہونے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ملک کے اندر حالات پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کے اندر ہمیں صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے مقدور بھر کوششیں کرنے کی بھی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے مختلف قسم کی خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر عصری علوم بھی طلبہ اور طالبات کو دیے جاتے ہیں، اور دینی تعلیم سے بھی بچوں کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ رہائشی اسکول بھی ہے، رہائشی مدرسہ بھی ہے، تعلیم بالغان کا بھی یہاں پر نظم ہے، عورتوں کی دینی تعلیم کا بھی نظم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر مسجد کے ماحول میں، دینی ماحول میں ہمارے بچے اور بچیاں
دینی تعلیم بھی پاتی ہیں اور اسی طرح عصری علوم سے ابھی آراستہ اور پیراستہ ہوتی ہیں۔ میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو مسجد کے ماحول میں، دینی ماحول میں عصری علوم دلانے کی غرض سے اپنے بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن کروانے کی کوشش کریں۔ ابتدائی جماعتوں سے لے کر ڈگری تک کی جماعتیں ماشاءاللہ یہاں پر ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح بنی کپا کے اندر بھی رہائشی اسکول ہے، وہاں ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں وہاں ایڈمیشن کرائے۔ اسی طرح حفظ پلس کا بھی وہاں پر نظام کیا گیا ہے بنی کپا میں۔ اپنے حفاظ طلبہ کو، اپنے بچوں کو آپ عصری علوم میں آگے کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو وہاں ایڈمیشن کرا کے وہاں ان کو عصری علوم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ بزرگان محترم، یہ جو بھی خدمات ہو رہی ہیں اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لائے اور دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی یہ خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ جو بھی خدمات ہوئی ہیں آپ حضرات کے تعاون سے، آپ کی نصرت سے ہوئی ہے۔ آپ جو یہاں پر چادریں پکڑی جاتی ہیں جمعہ کے موقع پر، بند مٹھیاں جو ڈال کر جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ اتنا بڑا کام ہوا ہے۔ میں تمام حضرات سے اس جمعہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ ٹرسٹ کو اور مضبوط کرنے کے واسطے اور خدمات میں جلا لانے کے واسطے، انتظامات کرنے کے واسطے آپ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داروں کی، آپ حضرات کی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے، امن و امان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ قائم فرمائے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت نصیب فرمائے اور پریشان حالوں کی پریشانی کو ختم فرمائے۔ خاص طور سے اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں اور دستور کو بدلنے کی جو کوششیں دشمنان اسلام کی طرف سے ہو رہی ہیں اور یکساں سول کوڈ لانے کی کوششیں جو ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ناکام فرمائے، حق کا بول بالا فرمائے، کفر کا منہ کالا فرمائے۔